السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چوتھی کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا سبق نمبر 6 لیسن نمبر 6 حکایتیں۔ تو حکایتیں کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو بولتے ہیں ہم حکایت۔ تو حکایتیں جو ہوتی ہیں سچی کہانیوں پر منحصر ہوتی ہیں، سچی کہانیوں پر بیسڈ ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کی ویڈیو بھی میں نے بنا رکھی اس چیپٹر کی، جس میں نے پورے چیپٹر کی یعنی 3 کہانیاں تھیں، اس کے تینوں کی ریڈنگ کر کے ایکسپلین بھی کر دیا تھا میں نے۔ دیکھیے پہلی کہانی تھی پاؤں یا جوتا، اور دوسری تھی آرام کی قدر، جس کا ترجمہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور تیسری کہانی تھی ایک عالم اور ملا۔ تو تینوں جو ہے حکایت میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دی تھی اور ایکسپلین بھی کر دیا تھا، ہے نا۔ اور یہاں پر میں نے الفاظ اور معنی بھی پڑھ دیے تھے، اس کو بھی ایکسپلین کر دیا تھا، غور کرنے کی بات کو بھی سمجھا دیا تھا کہ پہلی کہانی میں یہ لکھا ہے کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی پریشانی یا مصیبت میں آئے تو جو ہمارے سے زیادہ پریشان حال لوگ ہو تو اس کو دیکھ کر ہمیں صبر کر لینا چاہیے۔ اور دوسری کہانی میں یہ بتایا گیا تھا کہ آرام کی وہی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے نا جس نے کوئی مصیبت اٹھائی ہو۔ جس کو آرام ملتا ہے اس کو وہ آرام کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جیسے غلام جو ہے کشتی میں بیٹھا، لیکن کشتی کا مزہ اس کو یا اہمیت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا تو اس کو جو ہے کشتی کا آرام سمجھ میں آیا نا۔ اب تیسری حکایت میں یہ تھا کہ آدمی کو اپنا کوئی بھی علم ہو یا ہنر ہو یا کوئی بھی فن ہو تو اس میں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کسی اور کے پاس وہ ہنر نہیں ہو، لیکن کچھ اور ہنر ہو جو اس وقت اس کے بھی کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ تیسری کہانی میں جو عالم تھا اس کو تیرنا نہیں آتا تھا نا، صرف پڑھنا لکھنا آتا تھا، تو لیکن ملا کو جب تیرنا آ رہا تھا تو وہ جو ہے کشتی بھنور میں پھنس گئی، تو وہ تیر کر کنارے پہ آ گیا، لیکن ملا کو تیرنا نہیں آ رہا تھا، تو وہ اس کی زندگی جو ہے جوخم میں پڑ گئی نا۔ اب دیکھیے اگلا ہمارا جو ہم پڑھیں گے، سوچیے بتائیے اور لکھیے۔ تو یہ سوالات ہیں 6 سوالات، اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دی ہیں، تو آپ لوگ وہ دیکھیں گے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، کوفے کی مسجد میں جب وہ شخص گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ تو سوال کا جواب میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیا، تو آپ لوگ صرف میری جو ہے حوصلہ افزائی کر دیا کریں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ جواب ہے، کوفے کی مسجد میں جب وہ شخص گیا تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ دوسرا سوال ہے، اس شخص نے اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر کیوں صبر کیا؟ اس شخص کے دونوں پیر ہونے کی وجہ سے اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ غلام کیوں رونے دھونے لگا؟ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا، کشتی کا سفر بھی نہیں کیا تھا، اس لیے ڈر کے مارے غلام رونے دھونے لگا۔ اب سوال نمبر 4 ہے، کشتی پر بیٹھے دانا نے غلام کو کیسے چپ کرایا؟ دانا نے غلام کو دریا میں پھینکوایا، چند غوطے کھانے کے بعد اس کو کشتی میں لے آئے، اس طرح غلام چپ چاپ کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ عالم نے ملا سے کیا پوچھا؟ عالم نے ملا سے پوچھا کہ اے ملا، تو کیا گرامر جانتا ہے؟ اب اگلا چھٹا سوال ہم دیکھیں گے۔ چھٹا سوال ہے، ملا کو عالم کی کس بات سے دکھ اور غصہ بھی آیا؟ جب عالم نے ملا سے کہا کہ افسوس تیری آدھی عمر برباد ہو گئی، یہ سن کر ملا کو دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ اب دیکھیے اگلا کوشچن ہے ہمارا، خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے پر کیجیے۔ تو خالی جگہ ہمیں بھرنی ہے۔ اس سے پہلے یہ خالی جگہ میں پڑھوں، جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، یا جو لوگ میرے چینل پہ پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ چینل آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، میری ہمت بڑھ جاتی ہے، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، اور آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیں گے تو بہت اچھا لگے گا مجھے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے اب ہم خالی جگہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ تو یہاں پہ دیکھیے 2 لفظ ہے، یہ جدہ اور کوفہ، دونوں عرب کے شہر کے نام ہیں۔ دوسرا ہے، میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا، یہ دیکھیے نعمت برکت۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا، دریا پانی، ڈر کے مارے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے یسنا گانا اور یہ رونا دھونا، تو یہ آئے گا رونا دھونا۔ تو آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ کے لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 5واں، عالم نے کہا افسوس تیری آدھی عمر برباد ہو گئی، ساری آدھی۔ 6واں سوال ہے، تیز ہوا کے جھکڑے سے کشتی بھنور میں پھنس گئی،
یہ دیکھیے نکل پھنس، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ کے خالی جگہ بھر لیں گے، پھر اپنی نوٹ بک میں بیاض وغیرہ میں کر لیں گے. اب ان لفظوں سے جملے بنائیے، یعنی ہمیں سینٹینس بنانے. یہ لفظ دے رکھے ہیں: مسجد، صبر، زنجیر، انعام، کشتی، جوتا، آسمان. تو ان کے جملے بنانے ہیں. تو دیکھیے میں نے جملے بنا دیے آپ لوگوں کے لیے. دیکھیے میں آپ لوگوں کے لیے سبھی کام کر دیتی ہوں، بس آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کریے سبسکرائب کر کے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے پہلا لفظ ہے مسجد. مسلمان نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں. صبر، ہمیں ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے. زنجیر، غلام کو زنجیر میں باندھ دیا گیا. انعام، بادشاہ نے مسافر کو انعام دیا. کشتی، ملازم پہلی بار کشتی میں سوار ہوا. جوتا، غلام کے پاس جوتا خریدنے کے پیسے نہیں تھے. آسمان، آسمان میں سورج، چاند اور تارے چمکتے ہیں. تو اچھی طرح سے آپ لوگ یہ سینٹینس لکھ لیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ کو اور کوئی جملہ سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. تو اگلے صفحے پر ہم چلیں گے. دیکھیے اگلا سوال دیکھیں گے اس سبق میں. مذکر اور مؤنث چن کر صحیح خانوں میں لکھیں. یعنی سبق میں مذکر اور مؤنث ہے، ان کو صحیح خانوں میں لکھنا ہے. تو کچھ مذکر چن کے میں نے اس کی مؤنث بھی بنا دی، کچھ جو ہے بے جان چیزوں کی بھی مذکر مؤنث اس سبق میں تھا تو وہ بھی لکھ دیا میں نے. دیکھیے یہ دیکھیے مذکر آدمی، عورت، یہ مؤنث عورت ہے. عالم، عالمہ، بادشاہ، ملکہ، ملازم، ملازمہ، صاحب، صاحبہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ مذکر کے میں نے مؤنث بنا دیے، اور کچھ مذکر میں نے بے جان چیزوں کی بھی لکھ دی. دیکھیے آسمان مذکر ہوتا ہے، جوتا، دریا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم بولتے ہیں نا بہت بڑا آسمان، کھلا آسمان، ٹھیک ہے. اسی طرح کشتی بھنور میں پھنس گئی، تو پھنس گئی بولتے ہیں نا کیونکہ یہ مؤنث ہے. حکایت، ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ بے جان چیز بھی میں نے 3 لکھ دی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بھی دھیان سے کر لیں گے. اب یہاں لکھا ہے تصویر کے آگے اس شخص کا کہا ہوا ایک جملہ لکھیے. تو دیکھیے یہ دانا شخص تھا، اس نے کہا تھا نا اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کر دوں. اب بادشاہ نے کہا بڑی مہربانی ہوگی، یہ بادشاہ ہے، انہوں نے کہا تھا نا کہ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اب اس کے بعد یہ تھا عالم، اے ملا کیا تو گرامر جانتا ہے؟ عالم نے پوچھا تھا نا ملا سے، ملا کیوں صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے؟ اور ملا نے عالم سے پوچھا تھا کیوں صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ملا ہے. دیکھیے ناؤ چلانے والے کو، جو چپو چلاتا ہے نا دریا میں، چپو پتوار سے مار مار کے آگے بڑھاتا ہے کشتی کو، اس کو کہتے ہیں ملا. اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھے. متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ، ویلوم شبد، الٹے الفاظ، ٹھیک ہے نا. متضاد الٹے الفاظ کو کہتے ہیں. جیسے دیکھیے الف میں دیا ہوا ہے لفظ، اس کے بے میں ہم نے بنا دیا. دیکھیے سختی، نرمی، آدھی، پوری، برباد، آباد، دکھ، سکھ، بادشاہ، غلام، تکلیف، آرام، دانا، ناداں. دانا عقل مند کو بولتے ہیں اور ناداں جو بے سمجھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. پسند، ناپسند، ٹھیک ہے. اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے. تو دیکھیے نیچے لکھے ہوئے جملے کس نے کس سے کہے، ہمیں بتانا ہے کس نے اور کس سے کہا. اے ملا کیا تو گرامر جانتا ہے؟ تو عالم نے ملا سے کہا، ٹھیک ہے نا. یہ والا سینٹنس عالم نے کہا تھا نا ملا سے. کیوں صاحب آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ تو یہ والا سینٹنس، یہ والا جملہ جو ہے ملا نے عالم سے کہا تھا نا، عالم سے پوچھا تھا. اس نے بادشاہ سے کہا اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کر دوں. تو یہ والا جملہ جو ہے دانا نے بادشاہ سے کہا تھا. بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی، بادشاہ نے دانا سے کہا، ٹھیک ہے نا. اب اگلا لکھا ہے ان تصویروں پر دو جملے لکھے. یعنی جو تصویریں دی ہوئی ہیں ان پر آپ کو 2 جملے لکھنے ہیں. دیکھیے پہلی تصویر ہے مسجد کی. یہ مسجد بہت خوبصورت مسجد ہے، یہ بہت خوبصورت مسجد ہے. یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. عبادت گاہ جہاں عبادت کرتے ہیں نا اس کو عبادت گاہ کہتے ہیں. تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے نا مسجد. دیکھیے اب یہ ایک کشتی ہے، کشتی کی تصویر ہے نا، جسے دریا پار کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ جوتا ہے، جوتا پہن کر بآسانی دوڑ سکتے ہیں. جوتا پہن کر دوڑا جاتا ہے نا، چلتے ہیں پھرتے ہیں تاکہ پیروں میں کچھ ہمیں زخم وغیرہ نہیں ہوتے. ننگے پیر چلنے سے تو ہو جائے گا نا. اب اگلا لاسٹ سوال ہمارا دیکھیے، آخری سوال ہے. بلند آواز سے پڑھیے اور خوشخط لکھیے. تو یہ والا سوال جو ہر چیپٹر میں نا آپ کے آخری میں
کیونکہ آپ کو تاکہ پڑھنی بھی آئے، ریڈنگ آئے، اور اچھی لکھنے میں بھی آپ کی اچھی مطلب رائٹنگ بھی اچھی ہو. تو آپ لوگ لکھنے کی بھی پریکٹس کریں گے، پڑھنے کی بھی، دونوں چیزوں کی بھی پریکٹس کرنا ہے. کیونکہ میں نے ریڈنگ کی بھی ویڈیو بنائی ہے، تو آپ لوگ وہ ریڈنگ والی ویڈیو دیکھ کر آپ ریڈنگ کی پریکٹس کریں گے ضرور. پورا لیسن پڑھنے کی پریکٹس کیجیے گا. دیکھیے کچھ الفاظ دیے ہوئے تو میں بلند آواز یعنی اونچی آواز میں پڑھ رہی ہوں، سن کر آپ بھی پڑھ لیجیے گا. قسمت، شکایت، داخل، غلام، کشتی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کو خوش خط میں لکھنا ہے یعنی اچھی لکھائی میں. تو یہاں لکھ لیں گے قسمت، شکایت، داخل، غلام، کشتی. تو آپ چاہیں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا ایسے بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے نا، جس طرح بھی لکھیں آپ کی مرضی ہے. آپ کے پاس بک ہے تو بک میں لکھیے، نہیں ہے تو کاپی میں لکھیے، نوٹ بک میں اپنی. تو یہیں پر ہمارا جو پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں. امید کر رہی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند ہو ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری ہمت بڑھ جاتی ہے. چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، لیکن میری ہمت بڑھ جاتی ہے. تو آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کریں. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.